मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। जिंदगी की मुश्किलात और नहजुल बलागा से उसका हल के उन्वान से हमारा ये चौथा सेशन जारी है। इब्तिदाई गुफ्तगू में ये गुजारिश करता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारी तबीयतें ऐसी बन जाती हैं कि हम जिंदगियों के हल की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ज़रा इस जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। ज़िंदगी की मुश्किलात के हल की तलाश में हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और ये हकीकत में खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि हम देश में अच्छा घर बनाने की खातिर पूरी जिंदगी प्रदेश में गुजार देते हैं। अब जरा इस पे गौर फरमाइए, हम में से कितने ऐसे हैं कि अपनी सारी जिंदगी इस ख्याल में कि हम अपना बहुत बड़ा सहूलियात से मुज़य्यन जिसमें हम ऐशो इशरत कर सकें वो घर चाहिए, और उस घर के हुसूल के लिए हमने अपनी आंखों से सैकड़ों, दर्जों नहीं सैकड़ों अफराद ऐसे देखे हैं जो अपनी जिंदगी सारी मुसाफरत में गुजार देते हैं। क्यों? इस ख्याल से कि हम अपने वतन में सहूलियात मुयस्सर कर सकें। तो ये खुद एक मुश्किल है कि जिंदगी की मुश्किलात के हल के लिए हम सारी जिंदगी उसका हल सोचते रहें। नहीं, ये जो मैंने मिसाल दी है ये एक मिसाल है, इसकी तफसील में अब नहीं जा सकते कि बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगियां सफर में गुजार देते हैं। हकीकत में अगर इसको इस निगाह से देखा जाए तो हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि जो एक जिंदगी में इंसान पूरी ही नहीं कर सकता। ये एक हिर्स, हवस जिसको हम कहते हैं लालच, ऐसा पैदा हो जाता है कि जो कभी पूरा नहीं होता। हिर्स के बारे में अक्सर ये कहा गया कि हिर्स ये है कि जो आपकी ज़रूरत नहीं है उसकी भी चाहत। हम अपनी ज़िंदगियों में मुश्किलात इसलिए खड़ी कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी भी चाहत में हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि ज़िंदगी की मुश्किल के हाल की तलाश में सारी ज़िंदगी को मुश्किलात से दो चार मत कीजिए। आज गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की हकीकत को जानिए। अब इस ज़िंदगी की हकीकत को, दुनिया की हकीकत को, यहाँ रहने की हकीकत को जनाब अमीरुल मोमिनीन से बढ़ के और नहजुल बलागा में बढ़ के किसी ने बयान नहीं किया। मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा हकीकत दुनिया क्या है, इसको पहचानिए। अगर खुलासा करूँ दो जुमलों में तो खुलासा ये होगा इस हकीकत दुनिया का या ज़िंदगी का कि ज़िंदगी किसी ने अता की है, एक जुमला। और जिसने अता की है उसने अता मुतलक नहीं की है, उसने कहा ये मेरी तरफ से आपके पास अमानत है। अब ये अमानत आपके पास है, अमानत आप ने इसकी हिफाजत करनी है। हिफाजत के तरीके सारे बतलाए। अगर हम जिंदगी में फ़कत ये दो चीज़ें जहन में रख लें, जिंदगी किसी की अता है और अता करने वाले ने बतौर अमानत हमें दी है,
تو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ انسان بے سکون پریشان رہتا ہے۔ ہم جس کو مشکل کہتے ہیں، مشکل کیا ہوتا ہے جناب؟ اس مشکل میں جو وہ نیند نہیں آتی، اور اس مشکل سے جناب ہمیں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بیماریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اگر اس کو نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے میری زندگی مشکل ہو گئی۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، اب اس کو صحت نہیں ملتی، صحت کے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ اس کو زندگی کو مشکل سمجھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اسی کو یہ سمجھ لے کہ زندگی دینے والے نے مجھے دی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے بس میں ہی نہیں ہیں، اس نے جیسے دی ہے مجھے ایسی گزارنی ہے۔ اب اگر انسان کو فرض کیجئے جسمانی طور پر کوئی معذوری ہے، وہ اس کو اس عنوان سے دیکھے کہ اللہ نے مجھے یہی عطا کی ہے اور یہی میرے پاس امانت ہے، ابتدا میں اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں نے چند مہینے پہلے یہ عرض کیا تھا، ایسے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس دنیا میں اور جہاں برطانیہ میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جن کا جسم فقط بولنے کی حد تک، یعنی یہاں گلے سے اوپر جو ہے وہ سارا بولنا، آنکھیں کان یہ حصہ ان کا ساتھ دیتا ہے، باقی نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ پاؤں ہلتے ہیں، نہ ان کو اپنی جسم کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گرمی لگ رہی ہے اس کو یا سردی لگ رہی ہے۔ اب ایسے افراد جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں، لیکن میں نے جب ان کو دیکھا کس اطمینان کے ساتھ، تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کو رب کی امانت سمجھتے ہیں۔ جب رب کی امانت سمجھتے ہیں تو پھر جیسے تو نے دی ہے ایسے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے، زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے ایک نسخہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ اور آج جو میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرنا چاہتا ہوں، حقیقت میں تو یہ گزارش ہے کہ دستور زندگی کے عنوان سے بارہا یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کا وصیت نامہ 31، جس کو الگ دستور زندگی کی صورت میں بھی شائع ہو رہی ہے، اس کو پڑھیے۔ اس کے ذرا دو جملے ہم ابتدا اور اس کے اختتام کو دیکھتے ہیں، اور یہی آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو دستور زندگی بتلا رہے ہیں، اور پھر اس دستور زندگی کا آخری لفظ جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں استودع اللہ دینک و دنیاک، بس یہ 4 لفظوں کا جملہ ہے، اگر ہم اس کو سنبھال لیں، اپنی زندگیوں میں اپنے لیے ایک اصول بنا لیں، تو میرے خیال میں ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں اپنے فرزند ارجمند کو بتلائیں، لیکن اختتام پہ فرماتے ہیں استودع اللہ دینک و دنیاک، میں حوالے کرتا ہوں اللہ کے، استودع اللہ، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اے فرزند سب کچھ کو، کس کو؟ دینک و دنیا کا، آپ کے دین کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کی دنیا کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ ایک نسخہ ہے جو مشکل زندگی اور اس کا حل جناب امیر علیہ السلام نے یہ 4 لفظوں کے اس جملے میں بتلایا۔ پھر دیکھیے استودع اللہ دینک و دنیاک، میں آپ کا دین بھی اور میں آپ کی دنیا بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہاں بحث جو ہے وہ جتنی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا عرض کروں کہ اگر ہم اپنے دین کو اور اپنے دنیا کو، جیسے جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، ماں باپ اپنی اولاد کی دین اور دنیا اللہ کے حوالے کر دیں، خود انسان اپنے دین اور دنیا کو اللہ کے حوالے کر دے، تو یہ زندگی کی مشکلات بہت حد تک حل ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ کے حوالے کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے حوالے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے سو جائیں ہم، نہیں، اللہ کے حوالے سے پھر یہی ہوگا کہ اس نے جو امانت دی ہے، جتنی اس نے ہمیں طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہم اس جسم کی، اس زندگی کی، اس عطا پروردگار کی، اس نعمت خداوندی کی حفاظت کریں، اور جہاں ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر کہیں اب ہم نے اپنی طاقت ختم کر لی، اب تو جانے اور تیری ذات جانے۔ تو یوں زندگی جو ہے وہ سکون ہی سکون ہوگا، اس میں کوئی مشکل آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مشکل جب ہوتے ہیں ہم دنیا والے اس کو مشکل سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں اس مشکلات میں بھی گھیر کے وہ سکون میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں اگر اس کو یا یوں کہوں کہ زندگی ایک جیسے کسی کھیل کا میدان ہے۔ آپ اکثر کھیل دیکھیے، مثلا آپ اگر دیکھیں فٹ بال کو دیکھیں، آپ ہاکی ہمارے ہاں بہت مشہور ہوتی تھی، ہاکی کو دیکھیں، ایک گول ہوتا ہے اور اس گول میں ایک گول کیپر کھڑا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مثلا کرکٹ کوئی لے لیں تو اس کا گول جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ وکٹ ہوتی ہے۔ ہر کھیل میں ایک ہدف ہوتا ہے، کرکٹ میں وہ وکٹ ہدف ہوتی ہے، یا مثلا فٹ بال لیجیے تو وہ گول ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر دقت سے دیکھیں تو ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ ہے، اس جگہ پہ ہر کوئی کھڑے ہو کے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے زندگی، ایک کھیل ہے، زندگی ایک میدان ہے، اور اسی گیم کی طرح سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک گول ہونا چاہیے۔ وہ وکٹ کسی کا ہدف ہے، وہ ہاکی ہو یا فٹ بال ہو یا باقی کھیلیں ہوں، وہ گول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گول کا مقصد ہم اگر زندگی میں کیا اپنی زبان میں معنی کریں تو گول کا معنی وہی مقصد ہوگا، یعنی مقصود جو ہے وہ ہے۔ اس مقصود تک پہنچنے کے لیے میں نے کبھی کسی سیشن میں عرض کیا تھا، سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹیم ورک ہونا چاہیے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب ٹیم بن جاتی ہے تو پھر زندگی میں مثلا اب ہر کام زندگی میں ہر آدمی خود تو نہیں کر سکتا، مختلف لوگوں سے اس کو کام لینا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک میدان ہے، ہر میدان میں ایک کھلاڑی کی اپنی اپنی جگہ ہے، اس کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا اپنے ایریے میں اپنے حصے میں رہ کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب اگر مثلا فٹ بال میں گول کیپر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور وہاں گول ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، وہ شکست کھاتا ہے، تو یہ اس کی کمزوری ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر انجام دے رہا ہے، کسی اور سے کوتاہی ہوئی تو اس پہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس سے کوتاہی ہوئی ہے یا اس کی طاقت ہی اتنی تھی۔ اب مثلا ہر آدمی جو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مثلا اتنی سپیڈ سے ہی بھاگوں گا، ہر کسی کی اپنی اپنی رفتار ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ کوتاہی کہلائے گی، اس میں سستی کرتا ہے تو یہ غلطی کہلائے گی، اور اس پہ اس کو پشیمان ہونا چاہیے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہر آدمی کہے کہ میری سپیڈ مثلا اتنے میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے اور ہر میدان میں ہی فاتح ہونا چاہیے، مجھے ہی ہونا چاہیے، تو یہ انسانی زندگی کا ایک سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک گول کی مانند ہے۔ اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت سارے دوسرے مخالف کھلاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ میدان کو ہی دیکھیں تو کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھیں کہ مثلا فٹ بال کا جو پلیئر ہے وہ مخالف کی گول کی طرف بال پھینکنے کے بجائے اپنے گول کی طرف یا پیچھے کی طرف جو ہے وہ گول پھینک رہا ہوتا، فٹ بال پھینک رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کبھی اس کو آگے جانا پڑتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے، تو یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر کسی مشکل کی وجہ سے کسی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی بہت مشکلوں میں پھنس گئی ہے، نہیں،
बल्कि उसको अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए बाज़ औक़ात रुकना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, तो ये इसको जिंदगी का हिस्सा समझे। अगर जिंदगी का हिस्सा समझेगा तो फिर उसको वो मुश्किल नहीं समझेगा, और अगर वो वाक़ई मुश्किल भी होगी तो उसके सुकून में, उसके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आएगा। और साथ ही यानी ये एक ज़हन में रहे कि एक गोल होता है, ज़िंदगी एक गोल है, एक मकसद है, और उस मकसद में एक टीम वर्क होता है। उस टीम में अगर कोई और सुस्ती करता है तो आप खुद को, अपने आप को परेशान मत कीजिए कि बस ये हो गया और वो हो गया, ये हो जाना चाहिए था और वो हो जाना चाहिए था। नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये भी होता रहता है और वो भी होता रहता है। वो भी मुकम्मल नहीं होता और ये भी मुकम्मल नहीं होता, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लिहाजा अगर फ़र्ज़ कीजिए जो है एक टीम है और किसी ने गोल कर दिया है, तो अब ये नहीं है कि उस गोलकीपर ने अगर कोताही की है तो उसको कहा जा सकता है, लेकिन खुद आदमी के हम हार गए हैं ये, और फिर उसको अपने लिए दर्द सर बना लें, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अपनी कोशिश मुकम्मल करनी चाहिए। लैसा लिल इंसान है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है वो हुक्म भी है कि इंसान के लिए वही है जो उसके बस में है। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को उसी पे मुतमईन रहना चाहिए जो उसके बस में है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि हम अपनी तमन्ना के पांव अपनी ताकत की चादर से ज्यादा फैला लेते हैं। हमारे यहाँ मुहावरा है उर्दू में कि कोई शख्स भी अपनी हैसियत से ज्यादा अगर पाँव फैलाता है तो कहा जाता है कि चादर से पाँव बढ़ के पाँव फैला दिए। हम अपनी तमन्नाओं के पाँव भी अपनी ताकत से ज्यादा फैला देते हैं। जब अपनी ताकत से ज्यादा हमारे पाँव फैल जाते हैं तो फिर शिकस्ती होती है और उसको हम अपनी जिंदगी की मुश्किल समझते हैं। हकीकत में ये मुश्किल थी नहीं, और हमने अपने लिए खुद पैदा की। गुफ्तगू जहाँ से मैंने शुरू की थी कि हम अक्सर जो है वो ज़िंदगी की मुश्किलात का हल ढूंढते रहते हैं। इस वक्त जो है बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है और वो कारोबार क्या है कि लोग जो हैं वो स्पीकर इस किस्म के, किताबें इस किस्म की मुश्किलात से बचिए, परेशान होना छोड़िए। ये इंसान जो है वो मुश्किलात से बचिए और परेशान होना छोड़िए कि इतनी किताबें पढ़ते हैं कि फिर पढ़ पढ़ के यही होता है कि ये भी मुश्किल हमारे लिए है और वो भी मुश्किल हमारे लिए है। नहीं, एक जुमला ले लीजिए। मैं अगर गुफ्तगू को यहाँ समेट लूँ और ख़त्म कर दूँ तो हक बनता है, इसलिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरामीन पैगम्बर अकरम अल्लाह की किताब की तरह ऐसे हैं कि जिनका एक जुमला इंसान की ज़िंदगियों को बदल सकता है और इंसान की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून ला सकता है। तो अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जुमला क्या है उसको फिर दोहरा लेते हैं। अस्तौदिउल्लाह दीनक व दुनियाक। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ बेटा आपका दीन भी और आपकी दुनिया भी। यहाँ पहले दीन अल्लाह के हवाले किया, यानी हम जो कुछ कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए वो करना चाहिए और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अब एक मसला जो है वो यहाँ यही होता है और मुश्किल भी है। मैंने गुज़श्ता सेशन में एक दो पॉइंट्स अर्ज किए थे इसी जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को। देखिए हमारे यहाँ हमने बिलखुसूस जो इंडिया पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं वो एक हमारा कल्चर, अभी कल्चर को देखिए, ये हमारी सोसाइटी, हमारी रिश्तेदारी, हमारा एक इज्जत एहतराम था और उसमें लोग क्या कहेंगे। एक मसला बहुत बड़ा होता है, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। अजीजान ये अपने लिए एक मुश्किल पैदा करने की बात है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्तौदिउल्लाह दुनिया दीनक व दुनियाक। मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ आपका दीन भी और आपकी दुनिया भी। अगर हम दीन सिखाने में, या जो आज चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, बाज़ बुजुर्गान जो हैं इस पे हमने उनको बहुत परेशान देखा और ज़िंदगी गोया उन्होंने अपने लिए एक खुद मुश्किल बना ली। जी हमारे साथ क्या हुआ, पहले तो ये देखिए कि अगर जो कुछ हुआ उसमें हमारी कोताही है तो उस कोताही में भी फिर दो पॉइंट हैं। जरा इस पॉइंट को दिक्कत से समाअत फरमाइए, इसलिए कि अगर हमारी कोताही है तो इसके दो पॉइंट हैं। कोताही पे परेशान होने की वजह से क्या वो कोताही खत्म हो जाएगी, या वो जो मुश्किल उस कोताही की वजह से हुई है उसकी
وجہ سے مشکل حل نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھے گی، تو اب اس کوتاہی پہ پچھتانا خود ایک مشکل پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوتاہی نہیں ہوئی تو پھر تو ہم اس اعتبار سے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا۔ میں بارہا ہی عرض کر چکا ہوں والدین کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں دی ہیں، یا وہ افراد جو دوسرے افراد سے تنگ ہوتے ہیں، دوسرے افراد ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ پریشانی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو میں نے بالخصوص بارہا اس مثال کو پیش کیا ہے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ باپ کی نہیں سنتا، نجس العین حیوان جو ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں اور بیٹا جناب نوح کا سوار نہیں ہو رہا۔ اب یہاں اگر کہا جائے کہ جناب نوح جو ہے وہ اس میں کوتاہی ہے ان کی، یا جناب نوح اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں نے کیا کیا ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے اگر دین اور دنیا کی ہے تو پھر آپ طاقت استعمال کر کے، اپنی زور لگا کے، اپنی سوچوں کو خرچ کر کے جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ اب اللہ جانے اور وہ اس کی ذات جانتی ہے کہ آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ کبھی جناب یعقوب کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی جناب لوط کی بیوی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اور بعض قریبی، میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا بڑا خوب، اس نے اضطراب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اضطراب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اپنے آپ کے پاس سے، آپ کے اپنے جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے پاس سے بیگانے بن کے گزر جائیں تو اس سے بڑا اضطراب کیا ہوگا؟ ذرا جملہ بہت پیارا اور بہت ہی دقیق جملہ ہے۔ اپنے آپ سے بیگانے ہو کے گزر جائیں تو اس سے اور زیادہ اضطراب کیا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں قرآن مجید نے اپنوں کے بے وفائیوں کا اسی لیے تذکرہ کیا ہے کہ جو وفا میں کامل ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس نے کہا تم میرے ہو جاؤ میں آپ کا ہو جاؤں گا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی ہے اپنی پوری سوچ، اپنی پوری طاقت استعمال کر کے پھر اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر لینا، یہی مشکلات سے نجات کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ اب میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طاقت استعمال کر کے ہم کوتاہی نہ کریں۔ تو یہ ہے زندگی کی ایک مشکل۔ کیا ہے زندگی کی مشکل؟ یہ عرض کی ہے کہ ہم اپنی طاقت سے بڑھا کے اپنی تمناؤں کے پاؤں پھیلا دیتے ہیں، تو یہ مثال بن جاتی ہے چادر، اپنی تمناؤں کی جو چادر ہے اس سے زیادہ ہم نے پاؤں پھیلا لیے ہیں۔ اب آتے ہیں پلٹ کے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کا دین اور آپ کی دنیا اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جب زندگی کو ہم یہ سمجھیں گے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو ہم اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کریں گے، اور اس کو ایسے استعمال کریں گے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے نسخہ جو ہے وہ دے دیا ہے کہ میں نے آپ کی کو زندگی دی ہے، میں آپ سے زندگی میں کیا چاہتا ہوں۔ باقی یہ زندگی جو ہے وہ اگر تفصیل میں جا سکے تو کوشش کریں گے، آپ فرصت ملے تو یہ خط 31 کو دیکھیے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے خط کی انتہا میں یہ فرمایا ہے، اختتام خط پہ بیٹے کو یہ فرمایا ہے استودع اللہ دینک و دنیاک، میں آپ کے دین اور آپ کی دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی اس نے دیا ہے، اولاد کی صورت میں نعمت دی ہے، زندگی کی صورت میں نعمت دی ہے، اس نے دیا ہے، ہم اس کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، جیسے یعنی اس نے کہا ایسے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی کی مشکلات کسی نے سمجھنی ہے تو اس خط 31 میں جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ظاہری طور پر تو یہ وصیت لکھ کے دی، لیکن امام نے ہر ایک بشر کے لیے یہ وصیت لکھی ہے۔ اس وصیت میں جو چند چیزیں امام نے اپنے فرزند کے تعارف کے لیے استعمال کی ہیں، یہ ہمارے اس گفتگو کا دوسرا اور آخری مرحلہ ہے۔ اگر فرصت ہوئی تو اسی سے لے کے آگے اگلے سیشن میں ہم چلیں گے۔ جناب امام امیر علیہ السلام نے
بیٹے کا تعارف کرایا، اور اس بیٹے کے تعارف میں ساری چیزیں جو ہم زندگی کی مشکلات سمجھتے ہیں یا جن کی وجہ سے زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے ان کو بیان کر دیا ایک ساتھ۔ اب اگر ان چیزوں سے بچا جائے گا تو گویا انسان مشکل سے بچ جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کس نے کس کو لکھا؟ من الوالد الفان، یہ فنا ہونے والا باپ جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ کس کو لکھ رہا ہے؟ جب بات آئی بیٹے کی تو امام فرماتے ہیں الی المولود، اس بیٹے کی طرف لکھ رہا ہوں، المعمل ما لا یدرک، وہ بیٹا ایسا ہے جو ان چیزوں کی امیدیں رکھتا ہے جو ملنے والی نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یہ تعارف امام نے کرایا، میں علی یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام یہ وصیت لکھی جا رہی ہے۔ حقیقت میں امام جو ہے وہ ایک باپ کی طرح ایک مربی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اور جناب امام نے کیا فرمایا کہ میں اس بیٹے کی طرف لکھ رہا ہوں کہ المعمل ما لا یدرک، یہ تقریباً کوئی 11 چیزیں امام نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اب امام نے پہلی چیز یہ فرمائی ہے کہ وہ ان چیزوں کا آرزو مند ہے جو بات چیزیں اس کو ملنے والی نہیں ہیں۔ اگر مشکلوں سے بچنا ہے تو اس جملے پہ غور فرمائیے، یہ دوسرا مرحلہ ہماری گفتگو کا، کہ انسان ان چیزوں کی تمنا اور آرزو چھوڑ دے جو چیزیں ملنے والی نہیں ہیں، ساری زندگی آسان ہو گئی۔ انسان کو پتہ ہے میری حیثیت کیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میری ضرورت کیا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ کے اپنی زندگی گزارے کہ جو میرے بس میں نہیں ہے اس کی میں آرزو ہی نہ کروں، اب وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا اور اس کو زندگی کبھی مشکل نہیں لگے گی۔ ہماری مشکلیں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ ہماری تمنائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، آرزویں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا عمومی حصول جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم پھر اپنی زندگی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہیں، اپنی مکمل طاقت جو ہے وہ استعمال کرے اور اس طاقت کے مطابق جو ہے وہ انسان اپنا گول بنائے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آج کل ٹیم جو ہے وہ یعنی معذور افراد کی بھی ٹیم ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس میں ابھی جو ہے وہ اس رفتار سے کھیلوں گا تو کھیل سکوں گا، نہیں، جیسے آپ کی طاقت ہے اسی انداز سے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کے اس گول کی طرف، اس دنیا کے میدان کھیل جو ہیں اس میں اس رفتار سے ہدف بنائیے، گول بنائیے اور وہاں چلیے۔ اب اگر انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے پر لگ جائے اور میں اڑنے لگوں، تو اب یہ ایسی آرزو ہے جو آرزو تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی یہ تمام نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کر کے انسان یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے اپنی زندگی کو بڑی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ اسی وقت جب ایک ایک قدم اٹھا کے جائے گا، اڑ کے وہ نہیں جا سکتا۔ وہ قدم اٹھانے کے لیے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے آپ اپنی بلندیوں تک اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اب اگر اینٹ پہ اینٹ آپ نہیں رکھتے تو گویا یہ آپ نے کوتاہی کی ہے، لیکن آپ اینٹ رکھنے کی کوشش تو نہیں کرتے اور خود کہتے ہیں میں 10 منزلہ بلندیوں تک پہنچ جاؤں، تو یہ کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا امید اس عنوان سے، آرزو اس عنوان سے ہونی چاہیے کہ جو انسان کے بس میں ہے اور جو اس کے سٹیجز ہیں اس کو طے کر کے انسان آگے جائے۔ لہٰذا زندگی کی مشکل سے اور پریشانیوں سے بچنا ہے تو یہ دوسرا پہلو یہ ہے، پہلا یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کی امانت سمجھیں جیسے اس نے دی ہے اور گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق گزاریں۔ آپ کو بارہا یہ احکام شرعیت میں بھی یہ مسئلہ ملے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ بہترین عبادت
इबादतों की सरदार इबादत क्या है? नमाज। एक आदमी जो है वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो अभी क्या है, वो बैठ के रोने शुरू हो जाए कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं, अल्लाह कहता है आप खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, मैंने आपसे वो ताकत ले ली है, आप बैठ के पढ़ें। अब ये बैठ के नमाज पढ़ने वाले की और खड़े होके पढ़ने वाली की नमाज में सवाब में कोई फर्क नहीं होगा। और हमने कुछ ऐसे देखे हैं जो सजदे जैसा वाजिब जो है वो झुक नहीं सकते, अदा नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है कोई नहीं, चूंकि ये इबादत मेरे लिए है, आप खड़े होके भी इशारे के जरिए से सजदा करें, बल्कि ना आप खड़े हो सकते हैं ना आप सजदे में जा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि आप आंखों के इशारों से ये चीजें अंजाम देते रहें, मैं जानता हूं और आपके इस अमल पे मैं राजी हूँगा। तो ये अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरी है और फिर अल्लाह के हवाले ये चीजें कर दी जाएं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि इंसान जिंदगी में मुश्किलात में इसलिए घिरता है कि वो अपनी हासिल न हो सकने वाली अपनी ताकत से ज्यादा आरजुओं को सीने में बसा लेता है। फिर जब वो आरजुएं पूरी नहीं होती तो आपको नाकाम, अपने आप को शिकस्त खुर्दा, अपने आप को मुश्किलात में घिरा हुआ समझता है। इख्तिताम बहस पे मैं ये अगर अर्ज करूं कि जब किसी का इस दुनिया में मुश्किलों में घिर जाइए, एक और नुस्खा भी है, और वो नुस्खा ये है कि अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए मुश्किलों में फंसे हुए दूसरे अफराद की मदद करना शुरू कर दीजिए। अपनी मुश्किलों से, और हमने देखे मसलन हमने ऐसे अफराद देखे जो मसलन माजूर हो गए। हमने ऐसे अफराद आपके सामने हैं कि जिनका मसलन कोई प्यारा किसी एक मर्ज की वजह से फौत हो गया, वो इलाज नहीं करा सके। उन्होंने कहा मेरा अपना प्यारा तो जो है वो इलाज नहीं करा सका, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सका, मैं दूसरे लोगों के लिए जो है वो ये काम करूँगा। मैं गुज़श्ता दिनों में एक अजीज़ से ये राब्ता हुआ कि उनका एक जवान बेटा था और उनके पढ़ाने का बहुत उनको शौक़ था। वो फौत हो गया बेटा उनका। उन्होंने बहुत सारे जवानों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अपना एक पूरा स्कूल जो है वो शुरू कर दिया कि मैं अगर एक बेटे को नहीं पढ़ा सका तो मैं कितने बेटों को पढ़ाऊंगा। अब अगर इस अंदाज से इंसान जिंदगी गुजारे तो दो चीजें होती हैं अजीजान। एक ये है कि इंसान जब दूसरों की मुश्किलों को देखता है तो एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुश्किलें आसान हो गई। वो फिर कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको मुश्किलें जो हैं वो दूसरों को देखते हैं तो अपनी मुश्किलें भूल जाते हैं, और अपनी मुश्किलें जो हैं वो अगर उनको हल नहीं कर सके तो दूसरों की मुश्किलों को हल करके वो सुकून पाते हैं। लिहाजा इसका एक तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई शख्स मुश्किलों में घिर जाए, हिम्मत करके वो अपने जैसे या अपने से भी कमतर अफराद की मुश्किलों को देखे और उनकी मुश्किलों के हल के लिए कोशिश हो जाए। जब मुश्किलों के लिए हल के लिए कोशिश होगा तो फिर उसको अपनी मुश्किल या तो आसान नजर आएगी या फिर वो अपनी मुश्किल को भूल ही जाएगा। बहरहाल ये है फरमान जनाब अमीर इस्लाम का नहजुल बलागा से कि अपनी हैसियत से जो है वो ज्यादा पाँव मत फैलाएं। और मुश्किल की एक वजह यही हुई जनाब इमाम ने जो फरमाई है कि वो जो अल-मुअम्मिलु मालू ला युद्रक, और दूसरा ये कि इंसान को ये भी जहन में रखना चाहिए असाल के सभी लमन कद हलक, कि हम सब जो हैं वो आए हैं इसलिए, ऐसे नहीं है कि हम जो हैं वो यहीं रहने वाले हैं। अब यहाँ एक मुश्किल ये होती है कि किसी प्यारे की अगर रहलत हो गई तो हम समझते हैं कि बस अब दुनिया में क्या रहा। जब आप इस दुनिया में आए हैं तो साथ ये जहन में रखिए कि हमें इस दुनिया में से जाना भी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस बेटे के लिए लिख रहा हूँ जो उनकी राह पे चल रहा है,
جو یہاں سے گزر گئے ہیں، جو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب انسان کی جان تک چلی جاتی ہے تو وہ اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ انہی کی راہ ہے جن کی جان چلی گئی۔ تو جب باقی چیزیں ہیں، مثلا صحت ہے، مال ہے، بالخصوص آج کل مال کی مشکلات ہیں، تو انسان بہت گھبراتا ہے۔ جس حد تک آپ کے بس میں تھا آپ نے وہ کمایا، اور جس حد تک نہیں ہے پھر اس میں مشکلات کیا، آپ کو جو ملتا ہے اس پہ گزر اوقات کر کے مطمئن رہیے، اپنے آپ کو اور مشکلات میں مت گرفتار کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ سب کی زندگیوں کو مشکلوں سے بچائے، اور جو مشکلیں سمجھتے ہیں پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہمت دے تاکہ وہ اس مشکل سے ٹکرا سکیں اور اپنی زندگی کے اس ہدف تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔